شے کو
کائنات کا کوئی ایسا انسان جو ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن اس موت کا انکار نہیں کر سکتا. اس موت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ایک امر الہی ہے, یہ حقیقت امر ہے. اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی وقت میں اس کا ذکر ہو جائے تو لوگ خاموش کرا دیتے ہیں. عزیزو, رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خیر الاعمال اثنین, تمہارے نزدیک اگر خیر کوئی شے ہے تو دو چیزیں ہیں. توجہ فرمائیے گا. پہلی قلت المال, مال کا کم ہونا, اور دوسری الموت, موت. اب کوئی مرد مومن ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کو قبول کرے. رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے خیر دو چیزیں ہیں. ایک وہ کہ قلت مال, مال کا کم ہونا. مانے گا سب یہ چاہتا ہے کہ دولت مل جائے, ثروت مل جائے, پیسہ روپیہ انسان کمائے. یہ حقیقت ہے. کوئی اس کو کم ماننے کو خیر نہیں جانتا. رسول کہہ رہے ہیں کہ خیر تمہارے لیے قلت مال ہے. اس کے بعد رسول نے فرمایا موت تمہارے لیے خیر ہے. خاص طور پر موت تمہارے لیے خیر ہے. لیکن یہاں پر ہم موت کا نام آتے ہی اپنی خیریت جاننے لگتے ہیں. خیر تو بہت دور کی بات ہے, ہم خیریت جاننے لگتے ہیں. اور رسول فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے خیر ہے. اب نہیں معلوم کہ واقعہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے, لیکن تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے اور بادشاہ سلامت کے خواب دیکھتے. ہمارا خواب بھی دیکھتے, روزانہ خواب دیکھتے ہیں. خواب انہوں نے جب دیکھا, خواب کیا دیکھا کہ ان کے دہن مبارک کے تمام دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں. اب ہم آپ کے خواب دیکھتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے, معلوم کیا جائے کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہے. انہوں نے جو اس وقت کی تعبیر کرنے والے تھے, بادشاہ کا دربار کیا کہنا, اس میں ایک سے ایک عالم, ایک سے ایک نجومی, ایک سے ایک تعبیر بیان کرنے والے سب موجود تھے. اب بلایا گیا, کہا کہ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. خاص توجہ چاہوں گا کہ سال ثواب کی گفتگو اس لیے ایسی گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں. تو کہا کہ کیا اس کی تعبیر ہے. تو بادشاہ سلامت نے خواب بیان کیا, اور جو مشیر وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے تمام عزیز و اقارب کو موت آ جائے گی. سیدھی سی تعبیر ہے. خواب کیا تھا کہ آپ کے ذہن کے سارے دانت ٹوٹ رہے ہیں میرے ذہن میں. اس کی تعبیر کیا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے تمام عزیز و اقارب کو موت آ جائے گی. اب یہ سننا تھا بادشاہ سلامت کی ٹیبلوں پہ بتا گئے, میرے سامنے میرے رشتے داروں کو مرنے کی بات کر رہے ہیں, اس کو قید خانے میں زندان میں بند کر. اب اسے زندان میں بند کر دیا گیا. لیکن بادشاہ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ اس کی صحیح تعبیر معلوم چلے. اب پھر خواب بیان ہوا, پھر مشیر آئے. کسی نے ایک ہمت کر کے ایک شخص آگے بڑھا, اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر تو بہت اچھی ہے, یہ خواب تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہے, بڑا نیک ہے. کیا تعبیر ہے؟ کیا یہ ناوید ہے, یہ خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے. خواب کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی حیات آپ کے رشتے داروں سے زیادہ ہے. آپ کی حیات آپ کے رشتے داروں سے زیادہ ہے. اب انصاف سے بتائیں, دونوں کی تعبیر ایک ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کی تعبیر ایک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہے. لیکن ایک میں موت کا تذکرہ, ایک میں حیات کا تذکرہ. جہاں موت کا تذکرہ وہاں انسان موت کو سننا نہیں چاہتا, جہاں حیات کا تذکرہ وہاں پہ خوش ہوتا ہے. لیکن قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت آنی ہے. اور ایک دو جگہ مقام پہ نہیں, 3 جگہ کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بھائی ہر شے کا ایک مزہ ہوتا ہے, ایک ذائقہ ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پوری کائنات تو اسی پہ ہے کہ ذائقے پہ ٹکی ہے, ٹیسٹ پہ ٹکی ہے. بھائی کھانے کا الگ ذائقہ, خاص توجہ, کھانے کا الگ ذائقہ, حیات جینے کا الگ ذائقہ. بھائی وہ مکان کے جو پہلے تھے ٹوٹے پھوٹے تھے, اس میں انسان کو سکون تھا, لیکن اس کے بغل میں ایک پکا مکان بنا. تو اب اس کچے مکان کا ذائقہ خراب ہوا, پکے مکان میں جانے کی امید بڑھی. خاص توجہ چاہوں گا, پکے مکان میں جانے کی امید بڑھی. اب انسان نے اپنے ذائقے کو, اپنے ٹیسٹ کو بدلا.
جو پکے مکان کی طرف چلا. اس کے بعد یہ ہوا پہلے زمانے میں جو ہاتھ کے پنکھے ہوتے تھے لوگ اسی پر ہاتھ اٹھا لیتے تھے, اس کا ایک الگ ذائقہ تھا. لیکن انسان نے ترقی کی, یہ فین آئے, فین کے بعد انسان نے ترقی کی, کولر آیا, کولر کے بعد اے سی, ایئر کنڈیشنر. اب جو مزہ ایئر کنڈیشنر میں ہے اس ہاتھ کے پنکھے میں نہیں. یعنی انسان کی ضرورت کے اعتبار سے انسان کا ذائقہ بدلتا گیا. خاص توجہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر شے کا ایک ذائقہ ہے. بھائی کپڑا, ایک معمولی سے معمولی لباس انسان کی عزت کو ڈھانکنے کے لیے کافی ہے, اس کے تن میں کافی ہے. لیکن دکان پہ گئے تو تھان پہ تھان لگ گئی, ایک کپڑا اٹھایا چیک کر رہے ہیں, دوسرا اٹھایا چیک کر رہے ہیں. یہ انسان کوالٹی نہیں بلکہ اپنا ذائقہ چیک کر رہا ہے. کوالٹی نہیں بلکہ اپنا ذائقہ, اپنا ٹیسٹ چیک کر رہا ہے کہ کیسا لباس پہننا ہے. تو یعنی جیسی ضرورت ہوئی ویسا ذائقہ, ویسا ٹیسٹ, ضرورت بڑھتی گئی, ٹیسٹ بڑھتا گیا, ذائقہ بڑھتا گیا. تو ہر شے کا ایک ٹیسٹ ہے, ایک ذائقہ ہے. دسترخوان پر پہلے نمک روٹی ہوتی تھی, چٹنی روٹی ہوتی تھی, اس کا ذائقہ تھا, اس کا ٹیسٹ تھا. لیکن آج پکوان کے پکوان ہے, غذاؤں پہ غذائیں ہیں. تو یعنی انسان کی ضرورت بڑھی, انسان کا ذائقہ بڑھا. تو ہر شے کے لیے ایک ذائقہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, موت کا بھی ایک ذائقہ ہے. ایک سوال پڑھے محمد پیسہ روپیہ کماتا ہے یہ روز و شام کی محنت و مشقت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ زندگی میں ذائقہ پیدا ہو جائے, صرف اس لیے کہ زندگی میں ٹیسٹ پیدا ہو جائے. گھر بناتا ہے آرام کے لیے, سکون سے زندگی میں. کھانا اچھے سے اچھا بناتا ہے اس لیے کہ اچھے سے اچھا کھائے گا تو اس میں ٹیسٹ, اس میں ذائقہ ملے گا. یعنی ہر شے اس لیے کہ اس میں ذائقہ پایا جائے. قرآن کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, موت کا ایک ذائقہ ہے, ایک ٹیسٹ ہے. تو کیا موت نمکین ہے, کیا موت میٹھی ہے, کیا موت کھٹی ہے, کیسا ذائقہ, کیسا ٹیسٹ؟ تو میں تلاش کرتا رہا, مجھے پوری تاریخ میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے حسن کے لال کے. جیسا کردار خاص جملے پہ خاص توجہ, جیسا کردار
کردار نظر آئے. ایک کردار وہ کہ نہ کتاب ہے، نہ توحید ہے، نہ اللہ ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے. یہ اس کا عقیدہ، اس کا کردار. ایک وہ کہ جس کا یقین ہے کہ خدا ہے، کتاب ہے، معصومین ہے، اہل بیت ہے، حساب و کتاب ہے، برزخ ہے، جنت ہے، جہنم ہے. تو جیسا کردار ہوگا ویسا موت کا ذائقہ ہوگا. بھائی جملے پہ خاص توجہ، اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ کی توجہ درکار ہے. جیسا ذائقہ ہوگا، جیسا کردار ہوگا ویسا موت کا ذائقہ ہوگا. کچھ لوگوں نے تاریخ میں کہا کہ موت اگر آئے تو ہمارے نزدیک ایسی ہے کہ اس سے بہتر میں جانور میں تبدیل ہو جاتا. یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ مکرر اور تکرار بات کو قبول نہیں کرتا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک بار نہیں، 3 بار کہہ رہا ہے. 3 بار کہہ رہا ہے. اور قرآن کا موضوع یہ ہے کہ کوئی آیت بغیر کسی معنی اور مفہوم کے نہیں. ہر آیت کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے، ایک مطلب ہے. اگر کوئی شاعر ایک ہی کلام کو پے در پے 3 مجلسوں میں لگاتار پڑھ دے تو تیوریوں پہ بلا جائے. اچھا دیکھیے، جب آیت نازل ہوتی تھی تو رسول کا دستور تھا کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو رسول منبر پہ جاتے تھے اور منبر پہ جانے کے بعد تمام اصحاب کو اور تمام چاہنے والوں کو بٹھاتے تھے اور سب بیٹھ جاتے تھے کہ وہی نازل ہونے والی ہے، اس پیغام آئے گا. اب رسول نے سب کو اکٹھا کیا ہوگا، منبر پہ گئے ہوں گے اور آواز دی ہوگی کہ اللہ کا ارشاد ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں تو چاہوں گا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اچھا، عرب چاہے کچھ نہ جانتے رہے ہو لیکن ہر عرب کو معلوم تھا کہ موت آنی ہے. عرب چاہے جو کچھ جانتے رہے ہو لیکن ہر عرب کا رہنے والا یہ تو جانتا تھا نا کہ اسے موت آنی ہے. وہ چیز کہ جو سلیبس سے آؤٹ ہو، ہر عام و فہم جانتا ہو اور اس کی بار بار تکرار کروائی جائے تو اس کا مطلب کوئی خاص مفہوم ہے، کوئی خاص بات ہے. بے رسول پہلی بار گئے ہوں گے تو کہا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت آئے گی. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ یہ آیت جو ہے الگ الگ مقام ہے، کچھ دنوں کے بعد رسول سفر میں، اور سفر میں اب سب صحابی کو اکٹھا کیا کہ اللہ کی وحی آنے والی ہے، سب کو بٹھالا. پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ دوبارہ بھی ہوا. اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر ایک مقام آیا، رسول نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. توجہ فرمائیں، اگر ہم اور آپ ایک ہی بات کو 3 بار تکرار کر دیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آخر تکرار کی وجہ کیا ہے. لیکن
کہ ہر اب جیسی انسان زندگی بسر کرے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک ہی موت کا ذائقہ اور ٹیسٹ ہوتا تو کربلا کے میدان میں یزید کے لشکر میں بھی مرنے والے تھے. کیا ان کا موت کا مزہ جناب قاسم کی موت جیسا تھا؟ کربلا کے میدان میں یزید لشکر سے مرنے والے سپاہی تھے, لشکر کے سپہ سالار تھے, وہ بھی مرے. کیا ان کی موت کا مزہ ویسا ہی تھا جناب قاسم جیسا کہ جناب قاسم نے کہا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیرین ہے؟ کیا ان کے نزدیک ویسا ہی نہیں؟ جیسا کردار ویسی موت کا مزہ. بھائی خاص طور جو مجلس کا جز آپ کے سامنے اور جان پیش کر رہا ہوں, جیسا کردار ویسا موت کا مزہ. تو ہم نے تاریخ کی ورق گردانی شروع کی, ہم نے تاریخ کے اوراق کو پرکھنا شروع کیا. جب دیکھنا شروع کیا کہ کیسی موت, کیسا مزہ, کیسا کردار, تو ہم نے جناب آدم کے کردار کو اٹھایا. تو جناب آدم کو موت آئی سکون کے ساتھ. اس کے مقابل میں ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کا قتل کیا, وہ زمین پہ پہلا قتل یعنی موت. تو موت کا مزہ کیا ہے؟ قابیل قتل ہو کر لعنت اللہ بنا, حابیل قتل ہو کر علیہ السلام رہے. حابیل قتل ہو کر علیہ السلام رہے. نوح کا زمانہ آیا, نوح نے تبلیغ کی اور 900 سال تک تبلیغ کی. کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی آگ برسا رہا ہے, کوئی رلا رہا ہے, آپ نوا کر رہے ہیں. کشتی بنائی, مجھار سے پار ہوا, جناب نوح تبلیغ کرتے رہے. جناب نوح کو موت آئی. موت کا مزہ کوئی ان سے پوچھے اور ان پہ ظلم کرنے والوں کو پوچھے. آج نوح کا نام موجود, اس کے بعد عیسیٰ کا نام موجود, موسیٰ کا زمانہ, موسیٰ کا نام موجود. یہ کردار ہوتا ہوتا جناب محمد تک آیا. بھائی محمد کا نام موجود, محمد کے کردار موجود. تو محمد کو بھی موت آئی, اس پہ لعنت کرنے والے ابو لہب کو بھی موت آئی. قرآن نے محمد کو سلام کیا, ابو لہب پر لعنت بھیجی.
ऐसा मौत का मसला खास तौर पर। तो उन्होंने कहा कि आप जब जा रहे हैं तो एक रेड़ा लेते आइए। अच्छा, फरमाइश भी कोई गैर शरई नहीं, शौहर से इंसान ना कहेगा तो किससे कहेगा। तो वो गए, कहा कि ठीक है। वो निकले और कुछ वक्त ना गुजरा था, यानी शाम होने से पहले पहले घर वापस आ गए। यानी जो मामूल था, दस्तूर था कि अगर जाए तो ज़ियारत करें, रहें, कुछ देर तक वापस आए तो कम से कम पूरा दिन जाएगा उसमें। लेकिन जब वक्त से पहले आ गए तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि आप इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी चले आए कि आपने रोज़े की ज़ियारत नहीं की। कोई इंसान अगर सूरज से भी जाए तो बस शरीर छूट के वापस आ सकता है, और आपका दस्तूर था कि आप बयान करते थे, रुकते थे, ज़ियारत करते थे। तो क्या खूबसूरत जुमला कहा उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझसे फरमाइश कर दी थी कि रेड़ा लेकर आई। मैं ये नहीं चाहता था कि मौला की ज़ियारत के लिए जाऊं और कुछ उसमें और भी शामिल हो। मौला की ज़ियारत के लिए जाऊं और उसमें कुछ और भी शामिल हो। मैंने सोचा कि आज का काम तुम्हारे लिए कर लेता हूं, उसके बाद जाऊंगा मौला की ज़ियारत के लिए। तो इससे नतीजा क्या मिला कि जो अल्लाह के लिए और अपनी आखिरत के लिए जिसके दिल में मौत का ख्याल होता है, उसका हर काम इखलास के साथ होता है। उसके बाद कुरान एक जगह कह रहा है कि तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें हयात मिलेगी, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर तुम्हें हयात मिलेगी। दो मौत का तस्करा, दो हयात का तस्करा खास तौर पर। यानी एक जगह कुरान कह रहा है मौत वल हयात, हमने मौत को खल्क किया, फिर हयात को खल्क किया। दूसरी जगह कुरान कह रहा है कि तुम्हें मौत आएगी, हयात मिलेगी, फिर मौत आएगी, फिर हयात मिलेगी। यानी दो मौत, दो हयात का तस्करा। यहाँ कुरान कह रहा है कि हमने मौत को पहले कल किया, हयात को बाद में कल किया। दुनिया ये समझती है कि जब तक इस कायनात में है तब तक हम जिंदा हैं, और जो फरमाया जब तक इस कायनात में है तब तक हम जिंदा हैं। लेकिन खुदा ने इस आयत के जरिए से वादे कर दिया कि नहीं, इस मौत के बाद भी एक हयात है कि जिसमें तुम्हें जाना है। और हम और आप जब किसी का इंतकाल होता है तो मौत होती है तो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फला शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के माने है मुंतकिल होना। खास तवज्जो चाहूंगा, इंतकाल के माने है मुंतकिल होना, यानी ट्रांसफर होना, यहाँ से वहां जाना। भाई यहाँ से वहां जाने का मतलब कि जिस हयाते अबदी के लिए इंसान पैदा हुआ था, इस मकान को छोड़कर उस मकान की तरफ जा रहा है। इस मकान को छोड़कर उस मकान की तरफ जा रहा है। बात वाज़ेह ना होती अगर कुरान की आयत ना होती कि तुम्हें मौत आएगी फिर हयात मिलेगी, यानी तुम मुर्दा आए थे, दुनिया में आए तो हयात मिल गई, फिर तुम्हें मौत होगी, यानी इस दुनिया में जो मौत आएगी फिर तुम्हें हयात मिलेगी, और जो हयात होगी हयात अबदी होगी, हमेशा की हयात होगी। भाई इसकी दलील क्या है? इसकी दलील तमाम
सकती सिवाय फिक़े जाफरी के पास, सिवाय शियों के पास कैसी दलील। कहा कि जब इंसान दुनिया में आता है तो कान में अजान देकर हयात का पैगाम दिया जाता है। जब इस दुनिया से उस दुनिया में जाता है तो शाना हिला है। मालिक
वो वापस हो सकता है का नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र में है का तुम तो वापस हो रहे हो, तुम तो वापस हो रहे हो। अगर हमने उम्र की मंजिलों में 10 कब्रिस्तान 10 बार 15 बार 20 बार 50 बार अगर कब्र गए तो खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने 50 बार हमें मोहलत दी तो अंजाम कर सके कि जो वो काम कब्र में जाने के बाद इंसान तमन्ना करता, वो काम क्या है? वो अल्लाह की इबादत, वो अपने इलाही जिसे खुदा कहता है अजीजों, ये अकली बशर का तकाज़ा है और अक़्ल फ़हमी ये कहती है कि चंद लम्हों की हयात की अगर हमारे तो हम यहाँ पर सारे तमाम इंतज़ाम और जहाँ हमेशा रहना है वहाँ के लिए इंतज़ाम क्या करें अजीजों? वहाँ के लिए ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज ज़कात, ये खुम्स हमारे लिए सरमाया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर किसी को भरोसा नहीं हो कि बख्शाएंगे, किसी को यकीन नहीं हो बख्शाएंगे, लेकिन एक ज़ात पर सबको भरोसा, वो मशके इमाम हुसैन है कि जो रोज़ महशर हमारी बख्शिश के लिए होंगे। अजीज़ों, ये जुमला मैंने खतबाना अंदाज में नहीं किया, रवायत मिलती है कि जिसने हुसैन की ज़ात पर 2 कतरे आंसू बहा लिए उसकी शफाअत के लिए सैयदा होगी, उसकी शफाअत के लिए जनाब सैयदा होगी। अजीज़ों, यकीनन कोई भी नमाज पढ़ने वाला बेहतर से बेहतर इबादतगुज़ार उससे पूछ लिया जाए क्या नमाज तुम्हें बख्शा सकती है, क्या तुम्हारे अमाल, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नमाज न पढ़ें, नमाज पढ़ें, काम शरीयत को ज़रूर अंजाम दें, लेकिन जहाँ पर 365 दिन तुम नमाज पढ़ो वहीं पर चंद लम्हे के लिए फर्श-ए-अज़ा पे आकर हुसैन को 2 कतरा आंसू, ये सरमाए निजात है। जो इसारे सवाब की गुफ्तगू है, रवायत में मिलता है कि जब हम कब्र में दफन करके आते हैं, कब्र से वापस आते हैं, उसकी तलकीन हो जाती है, तो सबसे पहले हमारे और आपके इमाम अली तशरीफ लाते हैं। उसके बाद सवाल जवाब शुरू होता है, बताओ तुम्हारा रब कौन है? उस पनाही के लिए इमाम होते हैं, बताओ तुम्हारी किताब क्या है? उस पनाही के लिए इमाम होते हैं। उसके बाद जब इमाम का सिलसिला शुरू होता है, बताओ तुम्हारा पहला इमाम कौन है? मरने वाला बताता है। बताओ तुम्हारा दूसरा इमाम कौन है? मरने वाला बताता है। जब जैसे ही मुनकर और नकीर सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारे तीसरे इमाम का क्या नाम है? जो शहदाए मौला होता है, सब कतार हो जाते हैं। इसका नाम ले लिया हुसैन करबला, शहीद नैनवा, जिसको हम पूरी उम्र रोते रहे। अजीजों, सोचे कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, कब्र में जाएगा, जिक्र हुसैन चिल्लाएगा, निजात का सामान हो जाएगा। जब हमें और आपको हुसैन से इतनी मोहब्बत है तो सोचे हुसैन की दुखियारी फातिमा को हुसैन से कितनी मोहब्बत होगी। अजीजों, एक कायनात में फातिमा नजर आई कि जिन्हें हुसैन से बड़ी मोहब्बत थी, और दूसरी शख्सियत फातिमा की बेटी ज़ैनब नजर आई कि जिसे अपने भाई से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी उल्फत थी। अजीजों, रवायत कहती है अरबईन हुसैनी नजदीक है, ये महीना शहजादी से मंसूब है, मुहर्रम का महीना इमाम हुसैन से भाई से मंसूब है, सफर का महीना बहन से मंसूब है। अजीजों, वो ज़ैनब के जब हुसैन वक्त आखिर के लिए आए, सबसे विदा हो चुके, तो दुखियारी बहन ने बाहें गले में डाल दी, भैया किसके हवाले करके जा रहे हो भैया? ये बहन ज़ैनब तुम्हारे भाई
اللہ کے یہ ایام چل رہے ہیں، شہادت کے ایام ہیں، ماہ محرم چل رہا ہے اور بڑی نزدیک ہے۔ عزیزو جب حسین کا چہرہ نزدیک آیا نا، 1 سال کچھ مہینوں کے بعد جب اہل حرم کو رہائی کا حکم ملا تو جناب زینب نے جناب سید سجاد کو بلایا، اے بیٹا یہاں آؤ، ہم پہلے مدینے نہ جائیں گے، بیٹا ہم پہلے بھائی کو رونے کربلا جائیں گے، بیٹا ہم بھیا کو رونے کربلا جائیں گے، سب سے پہلے مارا گیا ہے، ہم اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو رو نہ سکے۔ کربلا کی جانب بڑھا تو کربلا پہنچنے سے پہلے امام کے پہلے زائر